اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. باغ کا واقعہ آیا نا پہلے کہ ان کا باغ ضائع ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم حقیقی باغات اگر چاہتے ہو تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس نعیم نعمت کے باغات ہیں، عیش و عشرت کے باغات ہیں. دیکھو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ مختلف چیزوں پہ آپ کو ابھارنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ تو قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. انسان کو بتاؤ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے. جب اسے پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر یہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے؟ ہندوؤں میں بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے، انگریزوں میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، لبرلز میں بھی ملیں گے، مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے، صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے. تو پڑھتے ہیں. کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا پھر ہر آدمی صحیح کر رہا ہو. جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں، بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں. دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے، غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. تو کوئی بیان سنا تھا؟ ارے کوئی بیان سنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے، بہت ضروری ہے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں کھانا. وہ تو مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں بیٹا یہ کھا لو، وہ اس لیے وہ الگ کہانی ہے. وہ ماؤں نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فائدہ مجھے ہوگا. وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کھانے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں گے تو خود ہی کھائے گا، وہ چھین کے کھائے گا. تو دوپہر لنچ سب نے کیا ہے، بالکل صحیح کیا. لنچ کرنا چاہیے، کھانا کھانا چاہیے. آم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے بتاؤ؟ تو کیا کہیں گوگل پہ مضمون پڑھا تھا کہ آم کھانا چاہیے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کھاتے ہیں، جنہوں نے نہیں مضمون پڑھے وہ بھی کھاتے ہیں. بلکہ جس کو نہیں بھی کھانا چاہیے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے. اب بتاؤ آم کھانا غلط بات ہے اچھی بات ہے؟ اچھا کام ہے، مزیدار بھی ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ گولڈ ہوتا ہے، وٹامن اے ہوتا ہے. ایسا وٹامن اے ہے جو جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. وٹامن اے تو ضروری ہے نا باڈی کے لیے. تو آم کا جو وٹامن اے ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پارٹ، بھئی ایک تو گولیاں کھا رہے ہو، ایک ہے ڈائریکٹ آم کھاؤ، تو کھاؤ آپ. لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ روکنے کے لیے ضرورت ہوتی. بھائی ایک پیٹی پوری کھا گیا، بس کر یار، مر جائے گا.
ہیں بھائی موٹا ہو جائے گا, بس کر. تو ہر صحیح کام اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت سے کام ہم دن بھر میں صحیح بھی کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے. والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تبھی باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے, اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے لیے اکثر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, خاندانی کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے, نیچر کے اگینسٹ نہیں, خواہشات کے اگینسٹ. نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا نا, پھر تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے. برائی میں آپ کو نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دیکھو اگر اسلام یہ کہتا کہ اولاد سے محبت مت کرو تو یہ صرف خواہشات کے اگینسٹ نہیں بلکہ نیچر کی مخالفت ہوتی. اور اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلائے گا. اسلام مرد کو حکم دیتا عورت کی مشابہت اختیار کرو. میں نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی لعن اللہ المشبہین, وہ حدیث کی ورڈنگ غلط ہو گئی تھی. تو الفاظ یہ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال, یہ حدیث ہے. وہ میں نے الفاظ میں جلدی میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت, اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی. اب اگر اسلام میں حکم ہوتا کہ جو عورت مردوں جیسی بنے گی جنت میں جائے گی, اور جو مرد عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت. تو یہ نیچر کے کیا ہوتا؟ خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے شہد چھوڑ کے ہیروئن میں مزہ آئے کسی کو. گندگی میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیں, مر جائے گا 2-4 دنوں میں. وہ حقیقت ہے. وہ کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے, تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور کسی کے پاس موٹیویشن کا ایسا خاندانی طریقہ نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے. جتنے طریقے موٹیویشن کے ہیں نا, اس آیت میں بھی تو اللہ نے موٹیویٹ کیا نا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. عیش کے باغات, مزے کی زندگی ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین الرأت, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت, دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے, بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا, تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفنس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا, آگے بول. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. سوچ لو نا, جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے. ڈیفنس میں بنگلہ ہو گیا, اور بس اتنی اوقات ہے تیری, بس بھائی بول یار, جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا, وہ جنی آ گیا تھا, کیا حکم ہے میرے آقا. وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے, انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں, بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے, اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں.
لوگ پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو. بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے. ہم نے توبہ کر لی تھی, اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ. اب نہیں دیکھتے بالکل بھی, اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے. 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی. تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں. 50-50 دیکھتے تھے, صحیح ہے نا. پانی ختم ہو گیا, محلے والوں نے بلایا, فائر بریگیڈ کو فون کیا آگ لگ گئی ہے. وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے, محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھ کے, بھائی پانی ڈال یار اس میں, 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا. اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا. ٹھیک ہے نا, اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا تھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی آگ کدھر لگی, آگ نہیں لگی بھی, پانی نہیں آ رہا 1 مہینے سے یار, بالٹیاں بھرو. تو بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا. تو خیر, ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے, پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں, ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے. پورا چیک کیا, بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے, جا سکتے. توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرا خیال, اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. تو نادرہ میں ایک خاتون آئیں کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا. میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا, بیوہ. میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں. اس نے کہا ٹھا گولی ماری, بولا ہو گئی نا بیوہ, ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے, ختم. آسان طریقہ. بھائی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا, اس میں ٹائم لگتا. تو یہ آتے تھے پہلے, ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے. تو خیر, کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن, پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا, اس نے چراغ, کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی, انڈے والا برگر. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں, تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. اس بیان میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے. میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور اس میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو غریب ہونا عیب نہیں ہے, نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں. میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں. تو بات کو سمجھا کرو, بندہ کہہ کے آ رہا ہے. غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک اپنی کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح, کوئی کام ہی نہیں کرتا, پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو وہ غربت. ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے پوری محنت کر لی, اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا, یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو زیادہ اچھی ہے, یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں, مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں, انڈے والا برگر. اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو, پھر انڈے والا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے, شوق ہے. اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے, اصول دیکھنا چاہیے نا, کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا. وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی, انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. جن حیران, یار میں تو کوئی بھائی کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ٹکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار, انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا, کیا کھلایا, انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو
یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ سے ہی سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر, تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے, پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں, ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال, آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں, صحیح ہے نا. 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا, تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو, جانے میں ٹائم لگے گا. ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے, ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یوں سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو, جن آئے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں, سوال کر لو. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے, جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو, فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے, اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کا میرے ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہے بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ. تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی. دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت, ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں. وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کہ یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی, پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے, ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, پٹیں گے. جس دن مل گئی اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ
सदा बहार जवान, सदा बहार कोच सर्विस वालों से ताल्लुकात तो नहीं हो जो कोयटा कोच सर्विस सदा बहार परिश्ता है? अच्छा आप, अबे भाई जल्दी बताओ यार, तुम सबसे पहले क्या मांगोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है अय्याशी के लिए? शोहरत। अरे भाई शोहरत मांगोगे, कल मर गए, आपने पैसा मांगा, कल फालिज हो गया, तो पहली चीज सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छी सेहत मांगी, ठीक है अच्छी सेहत मिल गई, फिर अगले दिन इंतकाल हो गया, यार मजा नहीं आया उस्ताद। बेगम सही हो जाए तो बेगम बहुत से लोगों की सही है, कोई यार शुक्र है जिन नहीं आया आपके पास। ये अंडे वाले बर्गर की निशान, बेगम सही हो जाए, वो नहीं भी सही हुई तो कितने दिन की जिंदगी है यार? क्या जिनकी बेगम सही नहीं है वो नहीं जिंदा रहते क्या? और भाईजान आप बताएं, नीले कपड़े आपने पहने हुए हैं, नेक इंसान, यार पता नहीं आया, वो अय्याशी की बात कर रहे हैं, आप नेक इंसान बन रहे हो जी। वेरी गुड। सबसे पहले ना खत्म होने वाली सेहतमंद जिंदगी, समझते हो? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ऐब क्या है? मौत। बड़े बड़े अय्याश आए, पतली गली से निकल गए। सबसे बड़ा ऐब इस दुनिया में क्या है? फना का लेबल लगा हुआ है, खत्म होने वाली है। तो ऐसी अय्याशी का करना क्या है जिसके पास आगे मौत हो? अरे एक बंदा फांसी का मुजरिम है यार, मुझे बताओ यार, आपका नाम क्या है कि जिसने सही जवाब दिया? दानियाल भाई जिंदाबाद, सही जवाब दिया। ये जिंगर बर्गर खाते हैं, ये पिज्जा खाते हैं, और याद रखो जिंगर बर्गर और पिज्जा मजीद खाया तो जितना रहना था ना उतना भी नहीं रहोगे, ये ज़हन में बता दूं मैं, कि पिज्जा खाने वाले का इन्ना लिल्ला जल्दी होता है, तो रोटी खाया करें, ठीक है ना। बहरहाल देखो, दुनिया की जितनी ऐशो इशरत की चीजें हैं ना, इनमें सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है? मुझे एक बात बताओ, एयर कंडीशन रूम में आपको रखा हुआ है, सुबह शाम जिंगर बर्गर खिलाया जा रहा है, सुबह शाम हर तरह का प्रोटोकॉल, लोग आपसे आए, गले मिले, यार जबरदस्त जिंदगी है यार आपकी, यहां आए कैसे? आप कहें यार फांसी का मुजरिम हूं, कुछ दिनों के बाद लटका दिया जाऊंगा, तो चूंकि सियासी मुजरिम हो लिहाजा जरा प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है मुझे। हाँ फौरन बोल के तू फौरन पीछे हट गए, भाई तू, मैं तेरे से गले नहीं मिलूंगा, कहीं ये नहूसत, ये सोच होगी ना आपकी, बोलोगे मैं अपने झोंपड़े में ज्यादा अच्छा हूं यार, वो झोंपड़ा मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, कम से कम लटकने वाला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फांसी के मुजरिम को जेल से इस शर्त पे रिहाई दी जाए कि तू पहले डिफेंस के 1000 गज के बंगले में रहता था और अब तुझे कुछ दिनों के बाद लटकना है, तो हम तुझे झोंपड़ी में रखेंगे, मगर फांसी की सजा क्या हो जाएगी? खत्म। फौरन कबूल करेगा कि नहीं करेगा? कहेगा यार गुजारा कर लूंगा झोंपड़ी में भाई, गर्मी में गुजारा कर लूंगा, मच्छरों में गुजारा कर लूंगा, ये जो हर वक्त मौत का फंदा लटका हुआ है ना, इसने मेरी नींदें हराम कर दी हैं। तो भाई दुनिया में कुछ भी बन जाओ, फिरौन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, कानून से ज्यादा मालदार नहीं हो सकते। 2 मिसालें अल्लाह ने ऐसी खानदानी बयान कर दी कि उसके बाद अब ना माल में वो जान रही और ना हुकूमत। देखो दुनिया 2 चीजों का नाम है ना, मैंने बताया था ना कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए। जब हम ये लफ्ज कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? दौलत की मोहब्बत और जाह, बड़ा बनने का शौक, ये 2 चीजें निकल जाएं। अगर हो तो अल्लाह के लिए हो, वो एक अलग चीज है। हुकूमत चाहिए अल्लाह के लिए चाहिए, ओहदा चाहिए अल्लाह के लिए, क्योंकि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। लेकिन दुनिया बराए दुनिया अगर है तो भाई फिरौन से ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती। उसका जो जाहो जलाल था, कितनी इज्जत, हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं, इतनी पावर। वफिरऔन ज़िल औताद, कुरान कहता है जिसकी सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे। खूंटा जब गड़ता है तो खूंटा निकालना आसान
نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا, کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ. وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون؟ کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ, اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند. صرف زندگی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی, تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو, دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے. اور دال چاول کھایا کرو شوق سے. دال چاول جو ہے نا, ابلے ہوئے چاول, مسور کی دال. ہٹو بچوں, نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں. پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہے شوق سے, بڑی مزے کی ہوتی ہے. اور ہم اس میں دال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک چمچ یوں چھڑکا دیا یا نہیں, تیرتا واؤ چاول اس میں. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے یہ بات. تو خیر, تو اللہ تعالی, ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا. تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو. پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے, مٹی کے گھروندے ہوتے, جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے, اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی, ایک بات ہے, پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی. کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے, اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے. ایک مثال دی تھی نا میں نے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں. میں بتا رہا تھا نا بھائی, میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے. ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا. تو اتنا خوبصورت بنگلہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ, تو بھائی بڑی مضبوط دیواریں, دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں. بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ, ان میں جان نہیں ہے, ان میں وہ سریا نہیں ڈالا تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا, وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ. تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ. ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے, تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ زنگر کی طرف. ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں, سوچ کو اوپر. میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی. تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟
اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی, ابھی کوئی آپ کو آگے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ, یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا, اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم. کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ, عمران خان کو مل جائے, وزیر اعظم کو, اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو, وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی. مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہر آدمی ویکسین خریدے گا, بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے. ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی, اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو. فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے. اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی, ہمیشہ نہیں, پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے. یار جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے. تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو پتا ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے, اسے گلے نہ دیا جائے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو. تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں. غریب اچھا ہے, آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے, تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں. آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے, یہ فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا. فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا پھر کہتے چل واپس, اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے, واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا, ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے, اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے؟ اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ وہی ہے نا, ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟ بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو, بھائی میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یار ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا, سمجھانا ہے, تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مزہ. جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم وقت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا, ہر خواہش تو کہہ رہا ہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں, خواہش پوری ہو جائے. اور پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا, پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے ہیں فرشتوں کو میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے, تو وہ کہہ رہا ہے ایسا بن گیا نا اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگو؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, تو اس سے بڑی کوئی دیکھیے, یہ تو دنیاوی, یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جنرلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں,
دنیا کی عیاشی, جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندو, اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے, چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ, نہ ختم ہونے والا پیسہ, چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا, متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے, ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے, نہ 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 نہ. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سب سے زیادہ دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی, کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو, ہمیشہ بھی زندہ رہو گے, لیکن آپ ہوگے الون, ٹھیک ہے, اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ چاہیے, ہول سیل کے حساب سے چاہیے ہم. ٹھیک. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈیک ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو, 70,000 کر لو, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جب تو ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے, اس میں اتنی سستی کر رہے ہو تو آگے جب محنت سے جنت کمانے, فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی. فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہا ہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی, تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے, تو وہ چاہیے میں آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں, تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. تیسرے نمبر پہ دیکھو, تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں. ابے ساری زندگی کیا شریکہ حیات کو لے کے روڈوں پہ گھومے گا؟ کیا خیال ہے؟ کو جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر. لگژری جگہ پہ گھر ہو, ڈیفنس میں, ملیر کینٹ میں, یا اور کوئی اچھے ڈی ایچ اے بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے, یا اور کوئی سوچ لیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے. اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے. اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر فٹ بال کا میدان بن جائے, وہ گھر ہی نہ رہے بھائی. اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو, جس میں باغ ہو, صحیح ہے نا, جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو. اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں, خدمت گزار, یہ ساری. کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں, ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے. تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے. پھر پیسہ بھی چاہیے. تو اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو, وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو, تھینک یو کیا کرو, اچھے, یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز. تمیز سے بات کیا کرو, تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بعد, اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو. یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ویژن بنایا کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو. موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے؟ بتاؤ. کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو میں اکثر دیتا ہوں, ممکن ہے
पुराने लोग बोर हो जाएं कि मुफ्ती साहब ये मिसाल बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो अच्छी मिसाल होती है ना, वो अगर कई बार भी बयान कर दी जाए बात समझाने के लिए तो गलत नहीं है, क्योंकि आज किसी और उसमें मैं बयान कर रहा हूँ ना पैराए में। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर एक मिसाल लाजमी देते हैं कि देखो दुनिया से हम सब ने जाना है, जब हम दुनिया से जाने वाले होंगे तो आप पीछे मुड़ के देखना चाहोगे कि मैंने लाइफ कैसी गुजारी। गंदी लाइफ गुजरी होगी, चोरियों में, चुकारियों में, चर्स में और उल्टी सीधी हरकतों में, कानून तोड़ने में। तो आप ये सोच के दुनिया से जाओगे कि मैंने कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजारी, सुकून से नहीं मरोगे आप। और अगर आप कुछ अच्छा करके चले गए, कोई इंसानियत की खिदमत करके चले गए, कुछ अच्छा करके चले गए, फिर जब आप मौत के वक्त पीछे देखोगे तो आपको लगेगा कि मीनिंगफुल लाइफ मैंने गुजारी है। इस मीनिंगफुल लाइफ से आपको इत्मीनान होगा कि मेरा दुनिया में आना ज़ाया नहीं गया। इस इत्मीनान के साथ आप दुनिया में जाओगे। गोरे बैठे हुए होते हैं, हिंदू बैठे होते, कहते हैं नारे तकबीर, उनका जो भी नारा तकबीर, क्या खानदानी मिसाल दे दी, और सब में एक बिजली की तरह एक जज्बा भर जाता है। बड़े बड़े खानदानी आदमी वो बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं, वो कहते हैं दुम में आग लगा दी। वो मिसाल ये देते हैं, बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं कि दो चिड़िया जो है ना उड़ती भी जा रही थी। दो चिड़ियाएं क्या कर रही थी? उड़ती भी जा रही थी। उनका ख्याल था हमारी स्पीड बहुत तेज है। ऊपर से एक जेट तैयारा गुजरा, जूम करता हुआ ना, इतनी स्पीड से गुजरा कि वो छोटी चिड़िया के तो पर ही झड़ गए और वो लुढ़खड़ाने लगी। तो वो छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से पूछती है कि आंटी, ये भी हमारी तरह का उड़ने वाला परिंदा है, लेकिन इसकी स्पीड में और हमारी स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसकी इतनी स्पीड की वजह क्या है? नहीं यार क्या करें यार, ये इतनी स्पीड से गया कि हमें हिला के रख दिया इसने, क्या वजह है? तो वो जो आंटी चिड़िया थी ना, अव्वल तो उसने आंटी का लफ्ज सुनते ही टेंशन में आ गई होगी, लेकिन उसने कहा कि देखो फर्क इसमें और हम में ये है कि इसकी दुम में आग लगी हुई है, हमारी दुम में आग। बोलो भाई, आग लगी होती है ना पीछे, अगर कोई हमारी दुम में आग लगा दे ना, ठीक है, तो दुम में आग, ये मोटिवेशन का काम ही यही होता है कि आपको या तो मिर्चें लगा दे या आपकी दुम में आग लगा दे। आग लगेगी तो भागोगे, फिर जिस सिमत में कर देगा ना आप भागते चले, फिर इतना भागोगे कि लोगों की पकड़ाई में नहीं आओगे आप। तो वो चिड़िया ने कहा कि बहन इसकी दुम में आग लगी हुई है और हमारी दुम में आग नहीं लगी। तो मोटिवेशनल स्पीकर का काम यह होता है कि अच्छे अमल पे लाने के लिए आपकी दुम में आग लगाए। दुम में आग लगाने के लिए मिसाल दी जाती है कि भाई देखो मरना सबने है, जब मरते हुए पीछे मुड़ के देखोगे तो मीनिंगफुल लाइफ होगी, तो सुकून से मरोगे। और मीनिंगफुल लाइफ पान गुटकों में कम वक्त और चोरियां उचक्कों उल्टे कामों में लगा दी तो सुकून की मौत नहीं होगी। इससे हिंदुओं की और अंग्रेजों की दुम में क्या लग जाती है? आग। हालांकि इसमें आग लगाने वाली कोई चीज, बोलो भाई, नहीं है, क्योंकि उनके पास आग लगाने वाली कोई चीज नहीं है, तो ऐसी फालतू मिसालों से समझा रहे होते हैं बात। मैंने जब ये मिसाल सुनी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, यूट्यूब पे वो मिसाल दे रहा था, यूं मैं नहीं सुनता मोटिवेशनल स्पीकर को, एक आध दफा किसी ने कोई क्लिप भेजा तो कि भाई ये मिसाल बड़ी अच्छी है, सुन लें, तो उसमें ये चीजें सामने आई। मैंने कहा इस मिसाल में सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये है, कोई अक्लमंद बैठा हो बोले यार जब मर ही रहे हैं तो भाड़ में जाए, अच्छी लाइफ गुजारी के बुरी लाइफ गुजारी। क्योंकि इंसान हमेशा फ्यूचर का सोच के खुश होता है, पास्ट का सोच के खुश नहीं होता। क्या हो गया? देखो एक आदमी के 50 साल एयर कंडीशन रूम में गुजरे, अय्याशी में गुजरे, उसे बताया गया कि कल आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, है भाई? वो फ्यूचर पास्ट का सोच सोच के खुश हो रहा है, यार बड़ी मीनिंगफुल लाइफ मेरी, यानी ऐशो इशरत वाली लाइफ मेरी गुजर गई। चलो मैंने इतना अच्छा खाया, इतना अच्छा पिया, ऐसी लाइफ गुजारी, कल लटक जाएंगे तो क्या हो गया, कोई बात भाई, 50 साल तो अच्छे गुजर गए ना, ऐसा होगा? बोलेगा यार ये क्या यार, कल लटक जाऊंगा। और एक आदमी वो है जिसकी सारी जिंदगी
ٹینشنوں میں گزری, بلکہ وہ پھانسی کے یعنی گھاٹ میں گزری ہے. اس کو بتایا گیا کہ تم لٹکنے والے ہو اور ٹینشن میں گزری. آج اعلان ہوتا ہے کل تمہاری رہائی. تو کون خوش ہوگا؟ فیوچر کا دیکھ کے انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. اس پاس کا سوچ کے خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر پہ اثر ہو رہا ہو. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ابھی پرچہ نہیں آیا, پاس میں آپ نے تیاری فل کی ہے, پوری کتاب رٹ لی آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ پوری کتاب کے اندر سے ہی آئے گا نا پرچہ, اور کتاب ہم نے پوری یاد کر لی ہے. تو پاسٹ آپ کا محنت میں گزرا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہوگا. اس پاس کا فیوچر پہ کیا ہونے والا ہے؟ اثر پڑے گا. اب پاس ٹینشن میں بھی گزرا ہے نا, کوئی بات نہیں یار, مستقبل اچھا ہونے والا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر پاسٹ میں آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کو پتا ہے پرچہ سامنے آنے والا ہے, ہاتھ پاؤں پھولنا شروع. وہ پاس کی عیاشی اور اس کی خوشیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی. تو بھائی آپ نے میننگ فل لائف گزاری, اگر اس میننگ فل لائف کی بیس پہ آگے آپ کو کوئی اچھی لائف مل رہی ہے تو بہت اچھی لائف گزاری. کچھ بھی نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یار میری میننگ فل لائف کی تو ساری ایسی کی تیسی ہو گئی, مجھے تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں مل رہا. سالا وہ ٹماٹر بیچنے والا معذرت کے ساتھ, وہ چور اچکا, وہ بھی ساتھ والی قبر میں اسی پروٹوکول کے ساتھ, اور میں نے انسانیت کے لیے اتنی قربانی دی, جن کے لیے قربانیاں نہیں کم بات وہی قبر میں پھینک کے جا رہے ہیں مجھے. وہ میرا بھائی جس نے باپ کو کبھی پوچھا نہیں ہے بھائی, جو ہمیشہ باپ کو ستاتا رہا, اس کو بھی وہی قبر مل رہی ہے. اور میں نے اپنے باپ کے لیے اتنی قربانیاں دی, وہی باپ آج مجھے ساتھ والی قبر میں ڈال کے جا رہا ہے. تو میری تو زندگی اور میری قربانیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا موٹیویشن ملے گی بھائی اس سے دم میں آگ لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ اس قسم کی یہ جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا, ان کی مثالیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی. انسان کو خدا کی قسم انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں. ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو. آپ کہہ سکتے ہیں یار اتنے سارے انگریز اچھے بن گئے, اور نہیں بنے اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا, جس نے پیدا کیا, خدا کو, گاڈ کو جس نے پیدا کیا, جو کریٹر ہے, اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا.